ڈاکٹر بھگوان داس۔ میں نے اور میری بیگم نے 1996 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم لاڑکانہ سندھ کے اندر پرائیویٹ پٹھئی ہاسپیٹل اور پٹھئی میڈیکل کالج بنائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں نے زمین خریدی، 104 ایکڑ کی زمین ہم نے خریدی، اور ان میں سے ایک سروے نمبر کا میں ذکر کروں گا۔ وہ سروے نمبر ہے 636، جس کی ایریا ہے 2 ایکڑ اور 12 گھنٹے۔ یہ میں نے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے خریدی تھی، اور رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے خرید دی گئی۔ یہ 31 مارچ 1997 کو ہم لوگوں نے خریدی۔ اس کے بعد اسی زمین کو یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے، اور 31 مارچ کی یہ رجسٹری عمل میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ریکارڈ آف رائٹس میں 16 اپریل 1997 کو جریان نمبر 3717 سے انٹری ہو گئی۔ اس کے بعد اسی زمین پہ ایک شخص جس نے آ کر ہمارے اوپر ایک پہلے تو کیس فائل کیا، اور 1997 میں یہ سیکنڈ سینئر سول جج کے یہاں کیس فائل ہوا، اور اسی نے ہی پھر جا کر یہ کمپرومائز کر کے نکلا کہ یہ ٹوٹلی فالس کیس ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے قبضے اور ہارپے کا پیسے چاہیے، لہذا ہم لوگوں نے مسئلے کو سمجھتے ہوئے ان کو 2.25 لاکھ روپے دے دیے، اور ایک قبولت نامہ ان سے لکھوا لے لیا، جس میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے جو بھی میری زمین اس پہ 2.25 لاکھ لیے ہیں، اور میں نے ہر چیز دے دی، اگر کہ کوئی بھی اس میں تکلیف ہوئی تو میں ہی ڈاکٹر بھگوان داس کے مدد کروں گا، اور اس کے حق میں ہر کچھ کروں گا۔ اور میں نے یہ جو قبضہ بھی دے دیا ہے، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، حق ہیں، واسطے ہیں، جو بھی اس میں پیشکاریاں ہیں، جو بھی اس میں زمین کے ہیں، یہ سب کچھ میں نے ڈاکٹر بھگوان داس کے حوالے کر دیا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کہ ڈاکٹر بھگوان داس کوئی بھی نقصان ہوا، اس کا میں ذمہ دار ہوں اور رہوں گا، اور جتنے بھی حق ہے، حساب ہے، میں نے وہ لے لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انہوں نے ڈاکٹر بھگوان داس نے پلاٹنگ کی، اگر کوئی بھی نقشہ بنوایا یا ایڈورٹائزمنٹ کروائی، تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں رہے گا۔ اور یہ جو لکھت دی ہے دستاویز پہ، اس پہ اپنا سائن بھی کیا ہے، انگوٹھا بھی لگایا ہے، اور اس کے اندر 3 شاہد بھی ہیں، اور جو مولی گل گیان چنداڑی ہے، اسٹاف ممبر، اس نے بھی سائن کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اٹیسٹڈ ہے اسسٹنٹ مختار کار، اور اس کے ساتھ مختار کار کی بھی، جو کہ اس وقت فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ تھا، اس نے بھی 2
اکتوبر 2097 کو سائن کیا ہے، لیکن یہ پیسے لے کے بھی اس شخص نے اپنی حرکتیں سے باز نہیں آیا، اور اس کے بعد 30 جنوری 2001 کو ان کی حرکتوں سے وجہ سے یہ حرکتیں جو کی ہیں اس کا بھی اس نے ذکر کیا ہے اس کے بھائی نے، جس کا نام ہے علی بخش ولد محرم علی چاڈیو، اور وہ رہائشی ہے دین محمد چاڈیو، جو کہ گوٹ تاج محمد چاڈیو کے نزدیک ہے اور لاڑکانہ میں رہتا ہے۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ مان کے لکھا ہے کہ انہوں نے چوری اور زبردستی زمین سے اناج اٹھایا ہے، 1997 میں بھی اٹھایا، 98 میں بھی اٹھایا، اور 99 میں بھی اس نے اٹھایا، اور یہ چوری اور بغیر اجازت کے انہوں نے زمین کے اندر پائپ لگوایا ہے، جس کی کوئی بھی ڈاکٹر بھگوان داس سے اجازت نہیں لی، اور اس نے بغیر اجازت کے یہ ساری حرکتیں کی ہیں۔ اور جو میرا اس وقت کمدار تھا نالے عز محمد بولیدی ولد محمد رمضان بولیدی کو بھی انہوں نے موت مار دھمکیاں دی، ایسی حرکتوں کی وجہ سے ناجائزی کرنے کی انہوں نے۔ تو اس کا بھائی یہ ضمانت دینے لگا کہ اگر انہوں نے کوئی بھی غیر اخلاقی غیر قانونی حرکت کی تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا، اور اگر انہوں نے ڈاکٹر بھگوان داس کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، اور اگر ڈاکٹر بھگوان داس کے کسی بھی گھر کے جانے والے یا کمدار کسی کے ساتھ بھی غیر اخلاقی غیر قانونی حرکت نہیں کرے گا، اور اس قسم کی کوئی بوگس درخواستیں بھی نہیں کرے گا، اور کبھی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، غیر اخلاقی غیر قانونی کوئی بھی نقصان نہیں وغیرہ نہیں کرے گا، اگر انہوں نے شرطوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا تو میں ذمہ دار رہوں گا، اور میں ضامن ہوں اور ضامن رہوں گا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں جرمانے کی طور پر 4.5 لاکھ روپے ڈاکٹر بھگوان داس کو دے دوں گا، اگر کوئی بھی اس نے حرکت کی یا کسی سے کروائی تو اس کے لیے میں قانونی طرح اس کے ذمہ دار ہوں، اور جتنا بھی خرچ ہوگا وہ سب میں بھر کے دے دوں گا۔ اور یہ اس نے دستاویز پہ شاہدوں کے روبرو لکھ کے دے دیا، اس پہ اس نے اپنا سگنیچر بھی کی اور اپنا انگوٹھا بھی لگایا ہے، اور شاہدوں نے بھی اپنا انگوٹھا لگایا ہے، اور وہ بھی ایک اٹیسٹڈ دستاویز ہے، جو کہ اس وقت ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ نے یہ دستاویز اٹیسٹڈ کیا ہے، اور وہ نوٹری پبلک بھی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی وہ حرکتوں سے باز نہیں آیا، اور اب 11 نومبر اسی سروے نمبر پہ علم پاک لگایا ہے، میرے چوکیدار اور میرے مینیجر کو موت مار دھمکیاں دے۔ تو یہ حالت ہے لاڑکانہ میں لا قانونیت کی، اور اگر ہم کمپلینٹ کرتے ہیں تو اس پہ پوری طرح توجہ نہیں دیا